بستیاں اجڑ گئیں، کئی عزتیں اجڑ گئیں، کئی عصمتیں لٹیں، کنووں میں پانی کم تھا، لاشیں زیادہ تھیں۔ اب کیا آپ احیاء مجلس کے ذریعے کیا پھر سے ان حالات کو دہرانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی الزام لگایا گیا، لیکن مجلس نے ان الزامات کی پرواہ نہیں کی اور احیاء مجلس کے ذریعے وہ مظلوم قوم جو خوف اور مایوسی کا شکار تھی، اس کی مایوسی کو دور کرنے کی کوشش کی، اس کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کی، تو اپنے احیاء پر اعلان کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین مظلوم قوم ان کو لا کر کھڑا کر انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے ان کے ناانصافی پر ایوان میں آواز بلند کرے گی، تو ان کی حق تلفی پر اقتدار سے ان کا حق طلب کرے گی، اور ہماری آبادیوں اور بستیوں میں جو ناانصافی اور جو لاپرواہی کے شکار ہیں اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج کی تاریخ تک کام کیا، تو عوام نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دیا۔ تو یہی بزرگ تھے جنہوں نے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا بھی ساتھ دیا، ان کی آواز پر لبیک کہا، ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کھاندے سے کھانا ملا کر ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو ایک طاقت بخشی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد میں آپ کے دلوں کی دھڑکن بنتی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے مسائل کو حل کرتی رہی، چاہے فسادات ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی کا وقت ہو۔ سب سے پہلے اول اگر پہنچنے والوں کا نام اگر کچھ تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین، وہ سالار ملت کا نام تھا۔ کبھی مغل پورے میں فساد ہوا، کبھی علی آباد میں فساد ہوا، کبھی سید علی چبوترا میں اگر فسادات ہوئے، کبھی سبزی منڈی کا فساد ہوا، کبھی نظام آباد کا فساد ہوا، کبھی عادل آباد کا فساد ہوا، کبھی رمیز آبی کا فساد ہوا، کبھی نیمولی اڈے کا فساد ہوا، کہیں پر بھی ہوا تو اس وقت سب سے پہلے پولیس کے سامنے ہو، جلتی ہوئی بستیوں میں پانی لے کر دوڑ کر اس جلتے ہوئے آگ کو بجھانے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین، وہ سالار ملت ہے۔ نوجوان جانتے نہیں کہ کیسی مصائب وہ مشکلات سے نکلتی ہوئی مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی گئی، اور مجلس کو ختم کرنے کے لیے ہر کسی نے اپنی طاقت کو آزمایا۔ سنجیو بھیا چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بھی اپنی طاقت آزمائی کی کہ اس جماعت کو ختم کریں گے۔ ان کے بعد میں کمیونسٹوں نے بھی کوشش کیا کہ اس جماعت کو ختم کریں گے۔ کانگریس ہو، تلگو دیشم ہو، این ٹی آر ہو یا پھر بابو ہو، ہر کسی نے کوشش کی اور وہ ناکام ہوئے، اور ہمارے مضبوط اتحاد کو وہ انتشار میں تبدیل نہیں کر سکے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مجلس کو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر سجایا، سنوارا اور اس جماعت کو طاقت بخشی۔ آج اگر میں یہ کہوں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مجلس کے کارناموں کی بہت بڑی فہرست ہے۔ اقلیتوں کے لیے مائنارٹی کارپوریشن، فائنانس کارپوریشن مجلس نے قائم کیا، اردو اکیڈمی مجلس نے کیا، قلی قطب شاہ مجلس نے کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھے جس نے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا، مائنورٹیز کی منسٹری کو قائم کیا۔ ارے مجلس ہی ہے جس نے SC ST کے برابر مسلم طلبہ کو بھی اسکالرشپ
फीस रियम्बर्समेंट का मुतालबा किया। मजलिसी है जिसने 10,000 थे पहले, अब 17,000 अइम्मा और मौज़ून को माहाना तनख्वाहों का हुकूमत की जानिब से ऐलान करवाया। मजलिसी है जिसने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ अता किया। मजलिसी है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया हुक्मरानों से। ये मजलिस का ही कारनामा है। लेकिन इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मैं इन सारी कारकर्दगी, इन सारे काम और कारनामों को हटा देता हूं और मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मजलिस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, मजलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, मजलिस और आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत, आपकी जमात की ताकत का नतीजा है कि फिसादात रुक गए। ये आपका है। और आज मुल्क में क्या हालात हैं, किस तरीके से बीफ के नाम पर लोचा जाता है, तो अजान को रोका जाता है, या तो फिर दाढ़ी है तो मारा पीटा जाता है, सर पे टोपी है, दाढ़ी है तो ट्रेन में गोलियां मार दी जाती हैं, बच्चियां हिजाब कर रही हैं तो स्कूल और कॉलेजों में जाने से रोका जा रहा है। अरे ये सब कुछ है। अरे मजलिस ने कुछ नहीं किया, कम से कम एक काम तो किया कि थका मानिन एक रोजी रोटी की तलाश में मेरा भाई दिन को घर से निकलता है और थक कर अपना पसीना बहाकर कुछ दो रोटी कमाकर घर को आता है, चूल्हा जलाता है और चूल्हा जलाकर कुछ खाता है, अपनी भूख को मिटाता है, एक चादर बिछाता है और अपनी से छोटी सी कुटिया में चादर बिछाकर सोता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात है, आपका इत्तेहाद है और हमारी क़यादत है। उसका नतीजा ये है कि छोटी कुटिया में चादर बिछा के थके मानिन सोने वाले हमारे भाई को किसी की मजाल नहीं है कि उसके नींद में खलल पैदा करे, उसके नींद को खराब करें। क्या ये मजलिस का कारनामा नहीं? अरे आप गौर करो, मजलिस ने अपने अहिया के वक्त जो वादा किया तालीमी पसमानदगी को दूर करने का, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शोबे तालीम में कुछ नहीं किया? अरे आप बताओ, आज मरकजी हुकूमत ने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बर्खास्त कर दिया, प्री मैट्रिक बर्खास्त कर दिया, और फिर आज यहां जमात है, क़यादत है, आपका इत्तेहाद है, प्री मैट्रिक भी है, पोस्ट मैट्रिक भी है, फीस रियम्बर्समेंट भी है, स्कॉलरशिप भी है। मास्टर्स पढ़ने के लिए अगर कोई बच्चा लंदन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे और 20 लाख रुपया हुकूमत देती है। क्या कहीं दे रही है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कहीं है? अरे ये काम है। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस काम कर रही है। अरे इस दौर में, इन हालात में कुछ भी करना अपनों के लिए बहुत बड़ा काम है। इस बात को समझो, हिंदुस्तान में आज सियासी शोरगुल में कई आवाजें सुनाई देती हैं। इस शोरगुल में कहीं पर मोदी की आवाज है, कहीं पर गांधी की आवाज है, तो कहीं पर शाह की आवाज है, कहीं पर सिद्धरामैया की आवाज है, कहीं पर केसीआर की आवाज है, कहीं पर चंद्रबाबू नायडू की आवाज है, कहीं पर लालू यादव की और तेजस्वी यादव की आवाज है, तो कहीं मुलायम सिंह की आवाज है, कहीं ओडिशा में बीजू जनता दल की आवाज है। अरे बताओ, इतनी आवाजों में भी हमारी आवाज तवज्जो हासिल करती है, मुतवज्जो करती है
اور ان سارے آوازوں کا جواب اگر ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، آپ کا اتحاد ہے۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کام کیا؟ ارے آج کام ہے۔ مجھے سالار کے تقاریر کے جملے یاد آتے ہیں کہ سالار کہتے تھے ہم حکومت کو جھنجھوڑیں گے، مجبور کریں گے کہ ہمارے مسائل پہ متوجہ ہوں اور ہمارے مسائل کو حل کریں، لیکن ہم حکومت کے منتظر نہیں رہیں گے، ہم اپنی ذات سے بھی جو ممکن ہے کریں گے اور حکومتوں کو بھی مجبور کریں گے کام کرنے کے لیے ہمارے لیے۔ اور ہمارے کام کی نشانیاں موجود ہیں، ہماری اتحاد کی نشانیاں موجود ہیں، ہماری قربانیوں کی نشانیاں موجود ہیں، ہمارے خون اور پسینے کی محنت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو وہ نشانیاں دارالسلام کی شکل میں موجود ہے، تو انجینئرنگ کالج کی شکل میں موجود ہے، تو میڈیکل کالج کی شکل میں موجود ہے، MBA کالج کی شکل میں موجود ہے، MCA کالج کی شکل میں موجود ہے، فارمیسی کالج کی شکل میں موجود ہے، آرکیٹیکچر کالج کی شکل میں موجود ہے، نرسنگ کالج کی شکل میں موجود ہے، فزیوتھراپی کے کالج کی شکل میں آج موجود ہے۔ تو اویسی ہاسپٹل کے نشانی بن کر ہمارے اتحاد کی آج اویسی ہاسپٹل موجود ہے، تو اسرا ہاسپٹل موجود ہے، اور پھر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس کی شکل میں موجود ہے، تو سالار ملت KG to PG کے اسکول کی عمارت کی شکل میں موجود ہے، تو نشیمن نگر کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو ریاست نگر کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو سلالہ بارکس کی اسکول کی عمارت کی شکل میں موجود ہے، تو پھر نرخی پھول باغ کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو پھر حافظ بابا نگر کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو عمر کالونی کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو تالاب میر جملہ کی بڑی عمارت ایک KG to PG کے ایک بلند عمارت کی شکل میں موجود ہے، تو مغل پورے میں فخر ملت کیریئر گائیڈنس کی شکل میں موجود ہے۔ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ بے شک بہت کام کرنا باقی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا۔ کام ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آدھی رات یا راتوں رات نہ کوئی رئیس بنتا ہے، نہ راتوں رات کوئی محل کا مالک بن سکتا ہے۔ ارے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی۔ ارے آج یہ سب کچھ ہے تو 3 نسلوں کی محنت، قربانی، ایثار اور اتحاد کے بعد میں یہ حاصل ہوا۔ کوئی ایک نسل کی محنت نہیں ہے۔ ارے میں نے اگر 10 عمارتیں بنائی ہیں میں نے، تو 25 برس لگے ان عمارتوں کو کھڑے کرنے میں۔ 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت سالار ملت KG to PG، 2,40,000 اسکوائر فٹ بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG کی عمارت، نشیمن نگر کی 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، ریاست نگر کی 90,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، امبر پیٹ میں 65,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، ارے پھول باغ میں 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، عمر کالونی میں 55,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، حافظ بابا نگر میں 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، سلالہ بارکس میں 50,000 اسکوائر فٹ کی عمارت۔ ارے بتاؤ، یہ مغل پورے میں فخر ملت کے نام سے دیکھو جا کر اس عمارت کو، 65,000 اسکوائر فٹ پہ عمارت۔ ارے ایک گھر بنا کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ گھر بنانے میں کتنی مصیبت ہے۔ ایک گھر چلا کر دیکھو کہ پتا چلے گا کہ
कितनी मुसीबत होती है घर चलाने में। ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, सिर्फ दक्कन मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज, ओवैसी व असरा, अगर ये तीनों को ले लेते हैं तो 18 लाख स्क्वायर फीट की इमारतें हैं। क्या मामूली है? अरे गौर करो, जो लोग इल्जाम लगाते हैं मजलिस ने क्या किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, दक्कन मेडिकल कॉलेज की महाना तनख्वाह 4.5 करोड़, असरा और ओवैसी का 4 और 3, 4.5 मिलाकर सिर्फ ये 3 दक्कन मेडिकल कॉलेज, असरा, ओवैसी का महाना खर्चा 12 करोड़ है। सिर्फ तनख्वाहें 12 करोड़ है। अरे हमसे पूछते मैंने क्या किया? अरे मैं जो स्कूल पढ़ा रहा हूं, 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम, 500 यतीम, 700 ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, 12,000 खवातीन को सालाना ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग, सुइंग, 6 महीने का कोर्स, सर्टिफिकेट, मशीन, ब्यूटी पार्लर, और उसके बाद ब्राइडल मेकअप की ट्रेनिंग हो गई तो ब्यूटी पार्लर के किट के साथ। अरे बताओ, फिर पूछते हैं क्या काम? फख्र मिल्लत, बल्लागुड़ा, बाबा नगर, रियासत नगर में हर साल 5,500 बच्चों को फ्री तरबियत, ट्यूशन, किसकी? 10th की कोचिंग, इंटर की कोचिंग, नाटा की कोचिंग, एप्सेट की कोचिंग, नीट की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग, जीमैट की कोचिंग, सैट की कोचिंग, कंप्यूटर क्लासेस की कोचिंग, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग, 5,500। अरे मुझसे पूछते हो कि मजलिस ने क्या किया? आओ मैं बताता हूं तुमको कि हमने क्या किया। हुसैनी आलम का एक बच्चा हमारे पास इंटर की कोचिंग को आता था। अरे उस लड़के ने बॉटनी में 60 में से 60 हासिल किए, केमिस्ट्री में 60 में से 60, ज़ूलॉजी में 60 में से 60, फिजिक्स में 60 में से 60, इंग्लिश में 99, अरबिक में 99। अरे हमने ये काम किया है। अरे आज मैं जूनियर कॉलेज भी चला रहा हूं। 2 जूनियर कॉलेजेस हैं। 2 जूनियर कॉलेजेस में, हमारे रियासत नगर के जूनियर कॉलेज में एक लड़की कितने परसेंट लाई मालूम आपको? 97%। 97। 60 फिजिक्स में, 60 बॉटनी में, 60 ज़ूलॉजी में, 57 केमिस्ट्री में, इंग्लिश में 99, अरेबिक में 100। पूछते हैं ना मजलिस ने क्या किया? अरे जूनियर कॉलेज में इतने मार्क्स लाने वाली बच्ची कोई ग्रामर स्कूल की नहीं, कोई कॉन्वेंट की नहीं, कोई स्टैनली की नहीं, कोई नसर की नहीं, कोई हैदराबाद पब्लिक स्कूल की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 13 वर्ष ओवैसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का नाम है। फिर पूछते हैं कि क्या किया? अरे ये हमारा काम है। अरे दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। कभी दुनिया ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को दीवाना कहा, कभी दुनिया ने सलाहुद्दीन ओवैसी को पागल कहा,
تو اسی دیوانے وہ پاگل کا خون آج ایک اور بات کہہ رہا ہے. لکھ لو میری اس بات کو کہ وہ دن دور نہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں اور اویسی اسکول اور ہمارے کالجز سے پڑھنے والے بچے آنے والے کل میں آئی اے ایس بنیں گے، آئی پی ایس بنیں گے، آئی آر ایس بنیں گے، آئی ایف ایس بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، ریسرچ اسکالرز بنیں گے. میری نظریں دیکھ رہی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اتنی حیات دے کہ میں جس درخت کو لگایا ہوں اس درخت کے پھل کو ان درختوں پہ آتے ہوئے دیکھ سکوں. ارے کام ہے، کام کیا ہم نے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کام میں غلطیاں نہیں تھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کام میں کچھ خامیاں نہیں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کام میں کوئی کمزوریاں نہیں. ہم انسان ہیں. اکبر اویسی غلطیوں کا پہاڑ ہے. اکبر اویسی غلطیوں کا پہاڑ ہے. مخرروں تقریر کرنا آتا ہے. ایک سیاست دان کا بیٹا ہوں، سیاست کرنا آتا ہے، لیکن تعلیمی ادارے چلانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. کوشش کو کامیابی اس لیے مل رہی ہے کہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. ہماری نیتیں ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں. اگر ہم بے ایمان ہوتے، اگر ہم استحصال کرنے والے ہوتے، اگر ہم آپ کا استعمال کرنے والے ہوتے یا صرف آپ کی واہوائی یا داد حاصل کرنے والے ہوتے تو اللہ اس کے رسول کی قسم 10 مرتبہ مسلسل حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست کو جیتتے نہیں تھے. دھوکہ ایک وقت، دھوکہ 2 وقت، دھوکہ 3 وقت. کیا ہم اتنے نادان، اتنے کمزور ہیں کہ 10 وقت دھوکہ کھا گئے؟ ارے سالار جیتے 6 مرتبہ، اسد صاحب جیتے 4 مرتبہ. اب انشاءاللہ یہ جیت 11ویں ہوگی. میں 6 مرتبہ جیت چکا. کیا دھوکے باز ہوں؟ کیا آپ کا استحصال کرنے والا ہوں؟ کیا آپ کا استعمال کرنے والا ہوں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اقرار کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں شرمندگی کے بغیر کہ انسان ہوں، مجھ میں بھی غلطیاں ہیں، انسان ہوں، مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، انسان ہوں، مجھ سے بھی لاپرواہیاں ہوئی ہوں گی. لیکن میری نیت یہ نہیں تھی کہ عمدن کچھ کر سکوں. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کو نشانیوں میں پہچانتے ہیں. اور اللہ راضی ہے، راضی تھا، اور اخلاص اور پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کرتے رہیں گے. تو میرا ایمان کہتا ہے کہ آنے والے کل میں بھی اللہ مجلس سے راضی رہے گا. اللہ راضی تھا، راضی ہے. بے شک یہ اسمبلی کے انتخابات ایک طرف اگر اللہ کی رضا کو ظاہر کر رہے ہیں تو دوسری طرف اللہ کے اس پیغام کو بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے اے مجلس والو تم میں کوتاہی آئی ہے، کوتاہی کو دور کرو. اے مجلس والو تم کمزور ہو گئے، کمزوری کو دور کرو. اے مجلس والو یہ عوام دور ہو رہی ہے، ان کو قریب کر لو. یہ عوام ناراض ہو رہی ہے، ان کی ناراضگی کو دور کر لو. اور مجلس کو کمزور ہونے سے بچا لو، اپنے غفلت کے نیند سے بیدار ہو جاؤ. اس بیدارگی کا ثبوت ہے
کہ اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں ہیں. خدا را ملک کے حالات کو دیکھو, سمجھو کہ آج یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہم کو ہر وقت غیروں سے کم اپنوں سے بہت نقصان ہوا. ہر وقت بیٹھے ہیں بزرگ یہاں پہ, 90 کے دہے میں بھی ہم کو اپنوں سے نقصان ہوا, اور آج بھی کوئی اور نہیں, ہمارے اپنے ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو پیدا کرنا چاہتے. کس کے لیے؟ ذاتی مقصد کے لیے, اپنی ذاتی انا کے لیے, اپنی ذات کے طاقت کے لیے. اللہ اس کے رسول کی قسم, اکبر الدین اویسی اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا, اپنے نفس کے لیے نہیں جیتا. اگر جیتا ہے تو اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے. ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے اس جملے پر یہاں بیٹھے میرے بیٹے کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اکبر الدین اویسی تیاری کر رہا ہے اپنے بعد اپنے اولاد کو لانے کے لیے. اللہ اس کے رسول کی قسم, نہ اکبر الدین اویسی کو خواہش تھی سیاست کی یا ایم ایل اے بننے کی, نہ اس باپ کو اس بیٹے کے لیے ایم ایل اے بنانے کی کوئی خواہش ہے. اللہ اس کے رسول کی قسم, میں اپنی خدمت اپنے کام میں اپنے نفس کو آنے نہیں دوں گا, اور اللہ جو میرے کام کو قبولیت کے بعد جو مجھے اجر دے گا تو میرے کام کے بیچ میں اپنے نفس کو, اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی خواہش کو کبھی نہیں لاؤں گا. اگر آنا ہے تو اللہ لائے گا, لیکن ایک باپ تو چاہے گا کہ یہاں سے یہاں نہ آئے, وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے یہاں آئے. محنت کرو, خدمت کرو, جدوجہد کرو, قربانی دو. کبھی نہیں تھی. ایک قائد کی حیثیت سے تو کہا, لیکن ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. یہ باپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے, بہت ستم سہا ہے, بہت ظلم سہا ہے. اس باپ نے گولیاں کھائی ہیں, اس باپ نے چاقوؤں کو اپنے جسم پہ لیا, اس باپ نے اپنی تعلیم کو ترک کر دی. یہ باپ آج بھی ایسے کروٹ نہیں لے سکتا, مڑ نہیں سکتا, تکلیف میں رہتا ہوں, کھانا نہیں کھا سکتا. دسترخوان پہ لوازمات کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو آتے ہیں, لیکن پلٹ کے چلا جاتا ہوں. جیل میں رہا 40 دن. میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف میں اٹھایا میرا بیٹا اٹھائے. میں نہیں چاہتا باپ کی حیثیت سے, مگر یہ ہے کہ میرے اسکول, میرے اداروں کو چلانے کے لیے, تیار کرنے کے لیے آج ہم کو ضرورت ہے تو کیا کہ اگر میں مر جاؤں تو بھی میرے ادارے چلتے رہیں. ماہانہ میرے اسکولوں کی تنخواہ کتنی ہے معلوم؟ 57 لاکھ. اب تک 51 سمجھتا تھا, قریب 60 لاکھ کے قریب. ارے اس 60 لاکھ میں شاندار گاڑی میں پھر سکتا تھا, اس 60 لاکھ میں محل بنا کے رہ سکتا ہوں, اس 60 لاکھ میں بڑے مہنگے کپڑے پہن سکتا ہوں. لیکن دنیا نے دیکھا اکبر الدین اویسی نے جب شوق کیا گاڑی کا, کپڑے کا, گھڑی کا, جوتوں کا, تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ تھے جو اس شوق سے مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن آج اگر میرا کچھ شوق ہے تو کیا ہے؟ کتاب, قلم, بستہ
اور حلم اور علم کی طاقت کے ذریعے ایک نئے انقلاب کو پیدا کروں. یہ ہے خدا را سمجھو. مسائل بہت ہیں, حل طلب ہیں, بے شک ہونا ہے. روڈ کے ہیں, برقی کے ہیں, بجلی کے ہیں, روڈ وائڈننگ کے ہیں. ہم کراتے آئے ہیں, آگے بھی کرائیں گے. جیسا یہ روڈ ہے آگے جا کے چھوٹی ہے, اس کی وائڈننگ ضروری ہے, ہو جائے گی. اندر کے کئی روڈز ہیں وہ بھی ہو جائیں گے, کام ہوں گے. لیکن آج آپ کو ہم کو یہ سوچنا ہے, کیا ہمارے ذات سے بڑھ کر کیا ملت کا مفاد ہے؟ ارے ہماری ذات سے بڑھ کر ملت کا مفاد نہیں ہو سکتا. خدا را سمجھو, یہ ملک آج ایسے دہانے پر ہے کہ ہم کو پہلے سے زیادہ منظم و متحد ہونا ہوگا. کیا حال ہے آپ بتاؤ, کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں, آپ بتائیے. ہم کو گھسپیٹی کہا جاتا ہے, ہم کو بچہ پیدا کرنے والے مسلمان کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ منگل سوتر چھین لیں گے اور منگل سوتر بھی گھسپیٹیوں کو دے دیں گے. نہیں مسٹر مودی, ہندو بہنوں اور بھائیوں کے منگل سوتر کی بات کرنے سے پہلے اپنا پہنائے ہوئے منگل سوتر کا کیا ہے وہ تو بتاؤ. وہ نہیں بتاتے, وہ نہیں بولتے. نہیں, منگل سوتر چلا جائے گا. کیا ہندوستان کا ہندو کیا اتنا کمزور ہے کہ کوئی اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی ماں کا منگل سوتر چھین لے اور وہ خاموش رہے گا؟ مسٹر مودی, ہندوستان کا ہندو اپنے منگل سوتر کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اور اس کی طاقت میں یہ اکبر الدین اویسی بھی شامل ہو جائے گا, اور ان لوگوں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکے گا جو ہماری بہنوں کے منگل سوتر کو چھیننا چاہتے ہیں. کیا بات ہے؟ گھسپیٹی. کون گھسپیٹی؟ کیا سارے مسلمان گھسپیٹی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میزائل مین عبد الکلام جنہوں نے میزائل بنایا, کیا وہ گھسپیٹی تھے مسٹر مودی؟ فخر الدین علی احمد, کیا وہ گھسپیٹی تھے؟ ذاکر حسین, کیا وہ گھسپیٹی تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے اتنے بڑے لوگ پارلیمنٹ کے رکن بنے, جس میں مولانا مدنی صاحب ہیں, جس میں غلام محمد بنات والا ہیں, جس میں غنی خان چودھری ہیں, جس میں سلطان صلاح الدین اویسی ہیں, جس میں بنات والا ہیں, ابراہیم سلیمان سیٹھ ہیں, فاروق عبداللہ ہیں, غلام نبی آزاد ہیں, اسد الدین اویسی بھی ہیں, اور بے شمار ہیں. کیا یہ سب گھسپیٹی ہیں؟ فلمی دنیا میں شاہ رخ خان ہیں, سلمان خان ہیں, عامر خان ہیں, کیا یہ بھی گھسپیٹی ہیں؟ اب اور بولتے جاؤں, سارے کے سارے مسلمان گھسپیٹی, بچہ پیدا کرنے والے. کیا ایک وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے ایسی گفتگو کرنا؟ الیکشن کمیشن سے نوٹس آئی تو گھسپیٹی, مسلمان, یہ وہ سب چھوڑ دیے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو تحفظات نہیں ملنے دوں گا. اوہ واہ, ایک طرف یہی وزیر اعظم کہتے ہیں پسماندہ مسلمان, نہیں بولے؟ ہاں, ایک آئی ہوئی ہے نا یہاں پہ, وہ بھی بول رہے ہیں نا پسماندہ مسلمان, پسماندہ مسلمان. ارے جھوٹے جھوٹے
کہہ رہا ہوں جھوٹے کو جھوٹا. لوگ بولیں گے کس کو بول رہے ہیں؟ جن کو سمجھنا ہے سمجھ گئے. جھوٹے کو جھوٹا کہہ رہا ہوں. جھوٹے ایک طرف کہتا ہے پسماندہ مسلمان. ارے دیوانے، کاش کہ تھوڑا پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ جھوٹی سرٹیفکیٹ نہیں اصلی گریجویٹ ہوتا تو کم از کم سمجھ لیتا. ارے یہاں 4% تحفظات ہیں تو کیا مذہب کی بنیاد پہ ہیں؟ نہیں، کاسٹ کے بنیاد پر ہیں، پسماندگی کے بنیاد پہ ہیں. جو پسماندہ مسلمان جھوٹے جو تو کہہ رہا ہے نا، وہی مسلمانوں میں جو پسماندہ ہیں ان کو ریزرویشن مل رہا ہے. اور آپ مذہب پہنا دیے اس کو بھی کہ نہیں مسلمان کو دے رہے ہیں. نہیں، کاسٹ بیسس پہ ہے. BC میں ہندوؤں میں بیکورڈ کلاس اور کاسٹ ہے، ان کو ریزرویشن. مسلمان مسٹر مودی جو آپ کہتے ہیں نا پسماندہ، میں وہی کہہ رہا ہوں پسماندہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گیا ہے کاسٹ کے حساب سے. لیکن یہ صرف باتیں. اب آج ہریانہ میں جاٹ کہہ رہا ہے، مہاراشٹر میں مراٹھا کہہ رہا ہے، آندھرا میں کاپو کہہ رہا ہے، مسٹر مودی کے گجرات میں پٹیل کہہ رہا ہے، کرناٹک میں لنگایات کہہ رہا ہے کہ ہم پسماندہ ہے، ہم کو دیو. میں جاٹ بھائیوں سے، مراٹھا بھائیوں سے، کاپو بھائیوں سے، پٹیل بھائیوں سے، لنگایات بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج کرو، جدوجہد کرو. تمہارے تحفظات میں اکبر الدین اویسی مسلمانوں کا تائید ساتھ ہے، حاصل ہے. دیو، ضرور دیو، مجھے اعتراض نہیں ہے، ضرور دو. لنگایات کو دیو، مراٹھا کو دیو، گجر کو دیو، جاٹ کو دیو، لنگایات کو دیو، اور کسی کو دینا ہے دیو، میں ساتھ دوں گا. مگر یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی سیاسی موت ہوگی تمہاری. اس انتخابات کے نتائج جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ظالموں کے اقتدار کا خاتمہ کرے گا، ظالموں کو ختم کرے گا، ظلم کو ختم کرے گا. ظلم زیادہ دن نہیں چلتا. آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آج کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں. ارے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا اس سیاسی شور و غل میں اپنے وجود کا احساس دلانے میں کیا مجلس کامیاب نہیں ہوئی؟ کیا ایوان پارلیمنٹ میں بیسٹ پارلیمنٹیرین کا ایوارڈ کیا آپ کے نمائندے، آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو نہیں ملا؟ ارے دنیا کے 162 لوگوں میں اگر کسی مسلمان 62 لوگوں میں اگر ایک نام ہے تو وہ اسد الدین اویسی کا نام ہے. CAA NRC کے قانون کا بل جب آیا، قانون نہیں بنا تھا، بل آیا تو بل کو پھاڑ کر پھینکنے والے کا نام کیا اسد الدین اویسی نہیں ہے؟ طلاق ثلاثہ پر کھڑے ہو کر بحث کرنے والے کا نام کیا اسد الدین اویسی نہیں ہے؟ ہر وقت کبھی ایوان پارلیمنٹ میں احسان جعفری کا بیٹا بول رہا ہوں کہنے والا کیا اسد الدین اویسی نہیں ہے؟
کبھی کھڑے رہ کر کہتا ہے کہ میں عشرت جہاں کا بھائی بول رہا ہوں، کیا یہ اسد الدین اویسی نہیں ہے؟ کیا کسی نے کہا؟ آخری تقریر بیرسٹر صاحب کی اٹھا کر دیکھ لو کہ کس بے باکی کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ اپنے حق کو ادا کیا۔ میرے قائد نے، میرے صدر نے، میرے بھائی نے، کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ کیا تقریر، کیا تقریر! ارے آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بیف ہے؟ بیف بین؟ اسد صاحب بیف کی دکان کے پاس گئے تو گئے اتنا بڑا واویلا، اتنا بڑا واویلا۔ ارے میں یہاں پہ اگر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اگر انٹرنیٹ ہے تو ابھی کا ابھی کھول کے دیکھ لو، سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کرنے والا ملک کون سا ہے؟ نمبر 1 برازیل، نمبر 1 برازیل، نمبر 2 انڈیا، مودی کا انڈیا۔ سب سے زیادہ بیف ہندوستان سے جا رہا ہے، بیف ہندوستان سے دنیا والوں کو کھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بیف نہیں کھانا، بیف کی بوٹی نہیں رکھنا، بیف چولہے میں نہیں پکنا، پکا تو لوچ لیں گے، بیف آیا تو مار دیں گے، بیف آیا تو بازار میں پیٹ دیں گے۔ مگر یہ بیف ایکسپورٹر سے الیکٹورل بانڈز میں نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی کروڑوں روپیہ لیتی ہے۔ واہ 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 واہ! کیا ہے؟ یہاں بیف کا ٹکڑا ماریں گے، بیف پکا گھر جلا دیں گے، بلڈوزر۔ اے گاؤں رکشکو، اوے گاؤں رکشکو، اوے گاؤں رکشکو، گاؤں رکشکو، گاؤں رکشکو! اب میں پوچھ رہا ہوں، بیف پہ پیسہ لینے والوں کے لیے گاؤں رکشکو تم کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ جاؤ لوچو نا، جاؤ توڑو نا، جاؤ بولو نا، ماتا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں بولو نا، انتقام لو نا۔ نہیں، چڈوں میں سے موڑنے پلٹ گئے پہلوانا، پوری پہلوانی ہمارے ساتھ، سب پہلوانی ہمارے ساتھ۔ انہوں بیف کا پیسہ لیے تو کچھ نہیں، ہم بیف کی بوٹی رکھے تو گنہگار۔ واہ 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 واہ! کیا ہے بتاؤ؟ ماں گنگا بلائے، بولے گنگا، گنگا صاف ہو گئی، گندگی ختم ہو گئی، پولیوشن ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر ماں گنگا کو زبان آئے گی تو ماں گنگا بھی بولے گی میری گندگی کو چھوڑو، میرے پولیوشن کو چھوڑو۔ اے نریندر مودی، امیت شاہ، بی جے پی والوں، پہلے تم اپنی سوچ کی گندگی کو ختم کرو، بعد میں میری گندگی کو صاف کرنا۔ ان کی سوچ گندی ہو چکی ہے۔ آج ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری، مہنگائی، بے گھر لوگوں کو گھر، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ریپ ہو رہے ہیں۔ ارے میں آج ہی دیکھا کتنے ریپ، این سی آر بی ہندوستان میں ہر سال 30,000 ریپ ہوتے ہیں، روزانہ قریب 90 ریپ ہوتے ہیں۔ عورت کے تحفظ کی ضرورت ہے، حجاب کے نام پہ مسلمانوں کو پڑھنے سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا تحفظ کرو، نہیں صرف مسلم ایسا، مسلمان ایسا، مسلمان وہ، مسلمان یہ۔ ارے چھوڑو بھائی مسلمانوں کو، فکر کرو
रोटी की, कपड़े का, मकान की, फिक्र करो महंगाई की, फिक्र करो पेट्रोल डीजल की, फिक्र करो गैस की। क्या है, मैं देख रहा था गुजरात में असेंबली में आया कि 38% गुजराती पॉपुलेशन रिमेन्स अंडर नरिश्ड। नीति आयोग, अंडर नरिश मतलब क्या? पैदा होने वाला बच्चा नातवान है, कमजोर है, लागर है। वहां की फिक्र नहीं, हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इसकी फिक्र है। अरे हम 6, 7, 8, 10 पैदा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तुमको किसने रोका? तुम भी करो। लेकिन ये लोग सिर्फ इल्जाम, सिर्फ हम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम किसी से डरने घबराने वालों में से नहीं है। हमारे पास मंसूबे हैं, प्लान हैं। हम इसके जरिए हैदराबाद की तरक्की का काम करेंगे। जो आज ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कमजोर हो गई, तो मजलिस कमजोर नहीं, मजलिस ताकतवर है। और 13 तारीख के दिन आसमान में सिर्फ पतंग 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 नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम।